السلام علیکم ویورز، آج ہم اپنے جاری ناول کی دوسری قسط کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تمہیں ذرا شرم ہے؟ تم اپنے دوست سے اپنی بیوی کی انفارمیشن لیتے پھر رہے ہو۔ ڈوب کے مر جاؤ۔ علی پتہ نہیں حسان کو کیا کیا کہہ رہا تھا اور شاید صحیح کہہ رہا تھا۔ تم نے پوچھا بھی مجھ سے کہ کیوں لیتا پھر رہا ہوں میں انفارمیشن؟ نہیں نا؟ چلو میں بتا دیتا ہوں۔ بھاگ گئی ہے تمہاری نام نہاد بہن یہ ملک چھوڑ کے۔ جب اس کی برداشت سے باہر ہوا تو وہ بھی چیختا ہوا بولا، شٹ اپ حسان، ماں کے بارے میں ایک اور لفظ الٹا کہا نا تو میں تیرا حشر کر دوں گا۔ علی سرد لہجے میں بولا، اچھا ہوا وہ چلی گئی، تم اسے ڈیزرو ہی نہیں کرتے تھے۔ علی تنزیہ بولا، تمہاری نام نہاد بہن کو تو میں چٹکیوں میں ڈھونڈ لوں گا۔ حسان تنزیہ بولا، حسان میری بات سنو، تم کیوں اس کے پیچھے پڑے ہو؟ تمہیں نظر کیوں نہیں آتی اس کی محبت؟ علی جب تھک گیا تو اسے سمجھاتے ہوئے بولا، محبت وہ بھی مجھ سے؟ جس نے مجھ سے میرے ماں باپ کی محبت چھینی ہے وہ کیسے مجھ سے محبت کر سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں، کبھی معاف نہیں کروں گا میں اسے، یاد رکھنا۔ اچھا تو مجھے ریسٹورنٹ میں ملو 8 بجے، ٹھیک ہے؟ حسان اس کا بچپن کا دوست تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا دوست اپنی زندگی خراب کرے۔ میں نہیں آؤں گا، تمہیں ہمیشہ میں غلط لگتا ہوں جبکہ تم میری ہر تکلیف سے واقف ہو۔ میں کیسے ترستا تھا موم ڈیڈ کے پیار کے لیے اور انہوں نے ہمیشہ مجھے اس لڑکی کی وجہ سے اگنور کیا۔ پہلے ہاسٹل بھیج دیا، پھر لندن۔ ہمیشہ ترسا ہوں میں ان کے پیار کے لیے۔ تو جانتا نہیں کیا؟ کوئی نہیں سمجھتا مجھے۔ وہ تیز بولتے بولتے آخر میں تھک کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ علی اس کی حالت کو سمجھتا تھا مگر ماہی کی بھی کوئی غلطی نہ تھی، یہ بھی بات وہ جانتا تھا۔ حسان تم 1 گھنٹے میں مجھے سٹارز ریسٹورانٹ میں مل رہے ہو، از دیٹ کلیئر؟ اور ہاں خیال رکھنا، اوکے؟ اوکے۔ موبائل بند کر کے بیڈ پر پھینک کے اٹھ گیا۔ علی بند موبائل کو مسلسل گھور رہا تھا اور سوچے حسان کے گدھ ہی گھوم رہی تھی۔ نہ جانے کیسی نفرت کرتا تھا حسان ماں سے کہ اسے دنیا کی ہر لڑکی سے چڑ تھی۔ لڑکی لفظ بہت تھا اس کو غصہ دلانے کے لیے۔ اف، اللہ پلیز اس کا دل بدل دے۔ علی اپنے آپ میں ہی بڑبڑا رہا تھا، ماں کہاں گئی ہے؟ انکل سے معلوم کروں گا۔ علی احمد شاہ سے بات کرنے کا سوچتا ہوا نیچے چل دیا۔ علی زین انصاری خوبصورت، ہینڈسم، ڈیسنٹ اور اسمارٹ لڑکا۔ زین انصاری اور صبا زین انصاری کی 2 اولادیں تھیں، بڑا بیٹا علی اور ایک بیٹی ماہنور۔ ماہنور جب 6 سال کی تھی تب کسی نے اسے کڈنیپ کر لیا تھا۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی ان کی پیاری بیٹی کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ زین انصاری ایک بزنس مین تھے، پیسہ اور پاور بھی بہت تھا مگر اس وقت کچھ کام نہ آیا تھا۔ علی نے جب ماہین کو دیکھا تھا تو اسے اپنی بہن ماہنور ماہین میں نظر آئی تھی۔ تب سے ہی علی ماہین کو ماہ کہتا تھا اور خود سے بڑھ کر اسے چاہتا تھا، اس کی حفاظت کرتا تھا اور اس کی ایک آواز پر دورہ چلاتا تھا۔ حسان سے لڑتا تھا مگر اسے یہ کبھی ماہ نے پتہ نہ چلنے دیا کہ کس طرح حسان اسے تکلیف دیتا تھا۔ حسان باہر نکل ہی رہا تھا کہ اپنی ماں کی آواز پر رک گیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ علی سے ملنے جا رہا ہوں۔ آپ کو کوئی کام ہے تو بتائیں۔ کام تو نہیں ہے، میں نے تو بس یوں ہی بلا لیا تھا۔ اچھا کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں نہیں کچھ نہیں کہنا، تم جاؤ۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی، اوکے میں چلتا ہوں، جلدی آ جاؤں گا۔ حسان ان کے ہاتھ چومتے ہوئے جانے لگا کہ ایک دفعہ پھر ہانیہ بیگم پکار اٹھی، حسان جی میرا ایک کام کرو گے؟ موم یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، بتائیں کیا کام ہے؟ کیا تم اپنی ماں کو معاف کر سکتے ہو؟ ہانیہ بیگم آنکھوں میں آنسو بھرے پوچھ رہی تھی۔ موم کیا ہوا ہے بتائیں مجھے، اور کس بات کی معافی؟ حسان ہانیہ بیگم کو گلے لگاتے ہوئے بولا، ہم سے زیادتی ہو گئی ہے بیٹا، ہم تمہارے حصے کا پیار تمہیں نہ دے سکے، ہمیشہ خود سے تمہیں دور رکھا، اپنی ماں کو معاف کر دو میری جان۔ ہانیہ بیگم حسان کے گلے لگ کے روتے ہوئے بولی، موم کیا ہو گیا ہے یار، ماں کبھی اپنی اولاد سے معافی مانگتی ہے؟ ہو جاؤ گے مجبور تم بھی کچھ اس طرح، ہیر کی محبت میں رانجھا تھا جس طرح۔ یہ تو صرف 6 ہی ڈائریاں ہیں، ایک اور کہاں گئی؟ یا اللہ کہیں وہ گھر پر تو نہیں چھوٹ گئی؟ ماہی سر پکڑ کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ 1 گھنٹہ سونے کے بعد وہ اپنا سامان واپس سے دیکھنے لگی تھی مگر اسے اپنی ایک ڈائری نہیں مل رہی تھی۔ اس چکر میں اس نے اپنا سارا سامان الٹا پلٹا کر دیا تھا۔ اب میں کیا کروں؟ ڈیڈ نے سختی سے منع کیا ہے فون کھولنے سے، اور اگر وہ کسی کے ہاتھ لگ گئی تو ہے تجھ پہ ماہی، کوئی کام ڈھنگ کا نہیں ہے تیرا۔
وہ اپنے آپ کو لان تان کرتی ہوئی اٹھی اور جیسے اس کی نظر بیگ پر پھیلے سامان پر پڑی اس نے اپنا سر پیٹ لیا۔ لو جی، ایک مصیبت جاتی نہیں کہ دوسری آ جاتی ہے، اب یہ سامان سمیٹو۔ اف اللہ جی، کہاں پھنس گئی ہوں میں؟ حسان شاہ، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، سائیکو آدمی کہیں کا، میری زندگی الٹ پلٹ کر دی ہے۔ وہ سامان سمیٹتی ہوئی حسان کو بے بھاؤ کی سنا رہی تھی۔ تمہیں پتا ہے میں اس لیے نہیں جا رہی کہ تم سے بھاگ رہی ہوں، میں اس لیے جا رہی ہوں تاکہ تم موم ڈیڈ سے قریب ہو سکو۔ مجھے یاد ہے آج بھی وہ دن جب میرے موم ڈیڈ کی ڈیتھ کے وقت میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا اور ہر وقت روتی رہتی تھی۔ تب ڈیڈ نے مجھے کہا تھا کہ بیٹی، تم ایان خان کی نہیں بلکہ احمد شاہ کی بیٹی ہو۔ میرے ماں باپ تو زندہ نہیں تھے مگر اللہ پاک نے مجھے دوسرے دے دیے تھے، مگر میں نے تمہارے ماں باپ چھین لیے تھے۔ تم پر کیا گزری ہوگی میں سمجھ سکتی ہوں، شاید تمہارا مجھ سے نفرت کرنا بھی جائز ہے۔ جس وقت ایک بچے کو اپنے ماں باپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس وقت میں نے تم سے تمہارے ماں باپ کا پیار چھینا تھا، مگر میری تو کوئی غلطی نہیں ہے نا۔ تمہیں پتا ہے تم سے دور جا کے ایسا لگ رہا ہے میری سانسیں ٹوٹ رہی ہیں۔ میرا کبھی دل کرتا ہے تم سے کہہ دوں کہ ماہین حسان شاہ تمہارے بغیر مر جائے گی۔ بیڈ پر سے اس کی تصویر کا فریم اٹھا کر روتی ہوئی اس کی تصویر سے باتیں کرنے لگی۔ تصویر کا فریم اس کے آنسوؤں سے مکمل گیلا ہو چکا تھا۔ محبت مل نہیں سکتی مجھے معلوم ہے صاحب، مگر خاموش رہتی ہوں، محبت کر کے بیٹھی ہوں۔ بیگم تھوڑی دیر ہو جائے گی، آپ انتظار مت کریے گا، سو جائیے گا۔ احمد شاہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اپنی بیوی سے بولے، آپ آئیں گے کب تک؟ میں 1 بجے تک لازمی آ جاؤں گا۔ جی اللہ حافظ۔ چلو ڈرائیور۔ احمد شاہ کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ تم پورا آدھا گھنٹہ لیٹ ہو حسان۔ علی حسان کے آتے ہی شروع ہو چکا تھا۔ شکر کرو آ گیا ہوں، وہ بے نیازی سے بولا تھا۔ آرڈر کریں، حسان نے کہا۔ میں کر چکا ہوں۔ علی بھی علی تھا۔ کھا بھی خود ہی لینا، حسان علی کو گھورتے ہوئے بولا۔ اچھا اب فنکاری چھوڑو۔ چھوڑ دی۔ حسان 1-2 منٹ خاموش رہنے کے بعد علی نے گلا کھاتے ہوئے حسان کو متوجہ کیا۔ ہاں؟ حسان جو اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا سیدھا ہوتے ہوئے بولا، دیکھ ہنی، مانا کہ انکل آنٹی سے کوتاہی ہوئی ہے۔ میں تیری ہر تکلیف ہر دکھ میں شریک رہا ہوں، اور دیکھ جب جب تو ان لمحات کو یاد کرتا ہے تیرا دل دکھتا ہے۔ یار کیا فائدہ یاد رکھنے کا پرانی باتیں، جو تکلیف دے انہیں بھول جانا چاہیے۔ علی حسان کو تحمل سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ یار ڈنر کب آئے گا؟ حسان ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ علی اپنی باتیں اگنور کیے جانے پر چیخا، حسان میں کچھ کہہ رہا ہوں اور میں سن ہی نہیں رہا ہوں۔ دیکھ علی، اگر تجھے یہی بات کرنی ہے تو بتا دے، میں چلا جاتا ہوں۔ حسان کہتے ساتھ ہی اپنی سیٹ سے اٹھا۔ اف، اچھا نہیں کر رہا تو؟ بیٹھ جاؤ اب۔ علی اپنا سر پیٹتا ہوا بولا۔ اچھا اور بتا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ساتھ ڈنر کے کافی وغیرہ پیتے انہیں 11 بج رہے تھے۔ اچھا اب چلتے ہیں، موم کو جلدی آنے کا کہہ کر آیا تھا۔ اوکے بائے، ٹیک کیئر، بائے۔ حسان علی سے گلے ملتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ گڑیا، لندن میں آپ کو ریسیو کرنے کے لیے گھر کی کیئر ٹیکر اولیویا آ جائیں گی، اور فلیٹ کا بھی ارینج ہو گیا ہے۔ لندن کی برومل یونیورسٹی کے بزنس ڈپارٹمنٹ میں آپ کا ایڈمیشن ہو گیا ہے، اینڈ وہاں پہنچتے ہی آپ یونیورسٹی جوائن کریں گی۔ وہاں جاتے ہی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں گی، اوکے؟ احمد شاہ ماہی کو ایئرپورٹ پر کھڑے سمجھا رہے تھے۔ چند منٹ بعد بورڈنگ شروع ہونے والی تھی۔ اوکے ڈیڈ، آپ اپنا اور موم کا بہت بہت خیال رکھیے گا، ڈیلی مجھ سے اسکائپ پر بات کریے گا۔ احمد شاہ کے گلے لگتی روتی ہوئی بولی، میری جان رو نہیں، ڈیڈ کی بریو بیٹی۔ چلیں بورڈنگ شروع ہو چکی ہے۔ اوکے ڈیڈ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ ڈیڈ کی جان۔ پھر وہاں سے گھر روانہ ہو گئے تھے۔ کبھی زندگی میں منزل کے پاس آ کر خطا کھائی ہو، کبھی کسی کی جدائی نے راتوں کو جگایا ہو۔ آج اسے اپنا آپ بہت خالی لگ رہا تھا، جیسے کوئی قیمتی چیز کھو گئی ہو۔ رات 2 بجے تھک کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ سیڑھیوں کی طرف بڑھتے قدم تھمے تھے اور نظریں ماہی کے کمرے کی طرف اٹھی تھی۔ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا سمائی، اس کے قدم خود بخود ماہی کے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ ماہی کے کمرے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہی اس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی تھی۔ حسان جیسے ہی ماہی کے کمرے میں داخل ہوا تو پورے کمرے میں ایک پرسرار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ چلتے چلتے وہ بیڈ کے پاس آ رکا تھا، پھر ایک نظر پورے کمرے میں ڈال کر واپس جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ اسے لگا کہ ٹیڈی بیئر کے پیچھے کچھ ہے جو باہر کی طرف نکلا ہوا ہے۔ حسان نے جیسے ہی ٹیڈی بیئر اٹھایا وہ چیز نیچے آ گری تھی۔
حسان روم کا دروازہ ویسے ہی بند کر کے اپنے روم میں آ گیا تھا. سلجھا ہوا سا فرد سمجھتے ہیں مجھ کو لوگ، الجھا ہوا سا مجھ میں کوئی دوسرا بھی ہے. عجیب سنجیدگی اوڑے بہت الجھی سی لڑکی ہوں. پہلے محبت کے پیچھے بھاگ کر اب محبت سے بھاگی ہوئی لڑکی ہوں. ماہی جیسے ہی ایئرپورٹ سے باہر نکلی، سامنے اپنے نام کا بورڈ ایک 40-42 سال کی عورت کے ہاتھ میں دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ یہی اولیویا ہے. Hey, I am Maheen Khan and I think you are Olivia. Am I right? Yes, ma'am. You are absolutely right. I am Olivia. Olivia پیور انگلش اسٹائل میں بولی. Maybe we should go. ماہی یہاں وہاں دیکھتی ہوئی بولی. Sure, ma'am. اولیویا اس کے بیگ ڈرائیور کو دیتی ہوئی بولی. پلیز میم. اولیویا ماہی کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتی ہوئی بولی. تھینک یو، لیٹس گو. اولیویا ڈرائیور سے بولی. یو کین ٹاک ٹو می ان اردو اف یو وانٹ. ڈو یو نو اردو؟ ماہی حیرت سے بولی. یس میم. اولیویا ماہی کی حیرت دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے بولی. آئی ول بی ہیپی اف یو کال می بائی مائی نیم. شیور کیوٹ کر. اولیویا نے مسکراتے ہوئے کہا. چلیں، گھر آ گیا ہے. اولیویا ماہی کو بتاتی ہوئی کار سے نیچے اتر گئی. آئیں. اولیویا ماہی کے لیے دروازہ کھولتی ہوئی بولی. ڈیئر، میں نے آپ کا سامان روم میں رکھ دیا ہے. ماہی اولیویا کے اردو سٹائل پر کھلکھلا کے ہنسنے لگے. واٹ ہیپن؟ اولیویا نے ماہی سے ناسمجھی سے پوچھا. نتھنگ. میں ریسٹ کرنے جا رہی ہوں، آپ مجھے روم کا بتا دیں. اوکے، کم ود می. اولیویا ماہی کو لیے سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی اور آگے بڑھ کے ایک روم کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گئی تھی. Here's your room. How was it? اولیویا نے خوشی سے پوچھا. Beautiful. Okay, you relax. اولیویا مسکراتے ہوئے بولی. Thank you. ماہی بھی جواب میں مسکرائی تھی. اولیویا کے جانے کے بعد ماہی نے ایک نظر پورے کمرے میں ڈال کر فریش ہونے چلی گئی. ڈیڈ کو کال بھی کرنی تھی، میں کیسے بھول گئی تھی. ماہی موبائل کھول کے احمد شاہ کو کال کرنے لگی. تقریباً 1 گھنٹہ احمد شاہ اور ہانیہ بیگم سے بات کر کے اسے سکون ملا تھا. کل اسے یونیورسٹی جوائن کرنا تھی. نہ جانے کیا ہونا تھا اس کی زندگی میں. کیا یہاں گزار پائے گی وہ چند سال؟ کیونکہ زندگی جینا تو اس نے چھوڑ ہی دی تھی، صرف گزار رہی تھی. منت مانی جائے یا تعویذ پلایا جا سکتا ہے، رہا میرے سر یہ کیسے عشق کا سایہ جا سکتا ہے. مام ڈیڈ، میں کچھ منتھ کے لیے آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہوں کام سے. آپ پیچھے سے آفس دیکھ لیجئے گا پلیز. حسان اپنا سامان ملازم کو دیتا ہوا احمد صاحب کے پاس بیٹھتا ہوا بولا. آفس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر تم کہاں جا رہے ہو؟ احمد صاحب کو شاید پتا تھا، تبھی وہ اتنے آرام سے پوچھ رہے تھے. کچھ کام ہے ڈیڈ. صاف صاف کہو نا کہ تم مہین کو ڈھونڈنے جا رہے ہو. احمد شاہ صاحب سخت لہجے میں بولے. آپ بتا دیں پھر مجھے، محنت نہیں کرنی پڑے گی. حسان عام سے لہجے میں بولا تھا. حسان چھوڑ دو، اس کا پیچھا، جا چکی ہے وہ. احمد شاہ سے سمجھاتے ہوئے بولے. ڈیڈ میں جلدی آ جاؤں گا، آپ اپنا اور موم کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ مام ڈیڈ. حسان اپنے ماں باپ کا سر چوم کے باہر نکل گیا. آج احمد شاہ کو اپنے بیٹے کی آنکھوں میں ماہی کے لیے نفرت نہیں، دکھ نظر آیا تھا. ایسا بھی کیا ہو گیا تھا ایک دن میں؟ یہ تو وقت بتانے والا تھا. ہمارے ملنے کی کوئی صورت تو نہیں ہے، پھر بھی یہ لگ رہا ہے خدا کوئی معجزہ کرے گا. میں سوکھ جاؤں گا اس کی یادوں میں ایک دن، اور وہ اپنی پوروں سے چھو کے مجھ کو ہرا کر دے گا. 4 مہینے کے بعد. خاموش لب ہیں، جھکی ہیں پلکیں، دلوں میں الفت نئی نئی ہے. ابھی تکلف ہے گفتگو میں، ابھی محبت نئی نئی ہے. خدا کے لیے گھر آ جاؤ. حسان، تمہارے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ہانیہ بیگم روتے ہوئے حسان سے فون پر بولی. اوکے موم، آپ روئے تو نہیں، میں آ رہا ہوں، آج ہی آ رہا ہوں، پرامس. دھیان سے. اوکے موم. ہیلو ابراہیم، میری پاکستان کے لیے فرسٹ فلائٹ میں ایک سیٹ بک کروا دو. کہاں ہو ماہی؟ تھک گیا ہوں میں تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے. تھک کر حسان نے آنکھیں موند لی تھی. ان 4 مہینوں میں اس نے اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا. پہلے پاکستان، پھر کینیڈا، امریکہ، دبئی، سوئٹزرلینڈ، اور اس وقت وہ ناروے میں تھا. وہ اسے کہیں بھی نہیں ملی تھی اور اب وہ پاکستان واپس جا رہا تھا. ماہی بے بسی سے سوچتا ہوا ماہی کا نام چلاتے ہوئے لیا تھا. تلخ حیات سے گھبرا کر تجھ کو سوچا بہت، پکارا نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ نفرت خراب چیز ہے، تو محبت نے ہمیں کون سا جھولا جھلایا ہے. شام کے 4 بج رہے تھے اور یہ منظر لندن کے ایک بائک ریسنگ کا تھا، جہاں پر 2 بائکس برابر جا رہی تھیں اور 1 سیکنڈ کے اندر
ब्लैक बाइक ने पहले फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर ली थी और एकदम से शोर उठा था। हर तरफ एक ही नाम के नारे लग रहे थे, एसके एसके एसके। यार मुझे बहुत ही हंसी आती है ये सोचकर कि सिखाने वाला ही सीखने वाले से हार जाए, सोबिया कहकर लगाती हुई बोली। कसम से मैं भी यही सोचती हूँ। ये तो अच्छा है कि दोनों दोस्तें हैं आपस में, अगर कोई और हो तो ये मार ही दे एक दूसरे को। हया भी कहकर लगाती हुई बोली। वैसे यार मुझे हैरत है कि नूर को 3 दिन से हरा रही है, सोबिया हैरान होती हुई बोली। तुझे पता है वो जीतती क्यों है? हया ने सोबिया की तरफ देखते हुए पूछा। क्यों? सोबिया ने उठते हुए पूछा। क्योंकि उसे अपनी जिंदगी से कोई सरोकार नहीं है। हया सामने से आती हुई एसके और नूर को देखकर बोली। वो अब अपनी जिंदगी जीती है, सोबिया ने अपने हर लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। सोच है तेरी मेरी और नूर की, मगर ये सच नहीं है। वो पिछले दिन की तरह आज भी खुद से बेजार है। हया ने सर झटकते हुए कहा। अच्छा अब चुप कर जाओ, सोबिया उन्हें करीब आता देखकर बोली। कंग्रेट्स चुड़ैल, सोबिया आगे बढ़ के एसके के गले लगी। हया भी इन दोनों के साथ लगती हुई बोली। ओए मैं भी हूं, नूर कहती इन तीनों के साथ लग गई। बस कर दो कमीनियों, मेरा दम निकल जाएगा। वो तीनों जो उसके ऊपर सारा जोर दिए खड़ी थी उसके बोलने पर बोली। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, एकदम तीनों से दूर हुई। मुझे मारने का कोई आसान तरीका ढूंढ लो, अपने वजन से ना मारो मोटी भैंसो। वो नीचे झुककर लंबे लंबे सांस लेने का ड्रामा कर रही थी। ओए किस एंगल से हम तुझे मोटी लगती हैं? वो तीनों एक साथ चीखी थी। बस कर दो, चलो चले, शाम हो रही है। हाँ हाँ चलो, नूर साहबा तेज कदम उठाती आगे आगे निकलती हुई बोली। नूर तो कितनी फुट्टू है यार, हया ने कहते साथ ही माही और नूर को ताली मारी थी। डैश तुम तो हॉस्टल में रहती हो और उस पागल औरत के घर में 7 बजे गए ना तो मुझे घर में नहीं घुसने देगी, नूर कहते साथ ही हया के पीछे भागी थी उसे मारने के लिए। अच्छा अब देर नहीं हो रही, चलो ना, माही हया को नूर से छुड़वाती हुई बोली। माही एक बात बता, सोबिया माही को देखती हुई बोली। जी पूछो। तू जीतने के पैसे क्यों नहीं लेती? आधे बाइक जिससे रेंट पर लेती है उसे दे देती है और आधे वहीं खड़े किसी बंदे को, ऐसा क्यों? सोबिया ने उलझते हुए पूछा। बस ऐसे ही, माही ने चलते हुए जवाब दिया। और ये एसके का क्या मतलब है? अब की बार सवाल नूर ने किया था। एस का मतलब शाह और के का मतलब खान, सिंपल। माही लापरवाही से कंधे उचकाते हुए बोली और अभी सोबिया कुछ कहती कि हया बोल पड़ी। वो बस कर दो और जल्दी चलो। तुम लोग बस लड़ लड़कर ही मर जाना, चलो बैठो अब गाड़ी में। माही हंसते हुए गाड़ी में बैठी हुई बोली। आहिस्ता चलाएं, हया अजीब से अंदाज में बोली। और पहले मुझे छोड़े और बाद में इन दोनों को, नूर माही को देखते हुए बोली। ओके। ऐ काश तुम समझ सकते मोहब्बत के असूलों को, किसी की सांसों में समाकर उसे तन्हा नहीं करते। उसे लंदन आए हुए 4 महीने हो गए थे। नूर, सोबिया और हया पहले दिन से ही उसकी बेस्ट फ्रेंड्स बन गई थी। नूर लंदन में ही एक ऑर्फेनेज में बड़ी हुई थी और 18 साल के होते ही ऑर्फेनेज के कानून के मुताबिक वो मजीद वहां नहीं रह सकती थी। नूर के इंटर में टॉप करने की वजह से बर्नल यूनिवर्सिटी में 70% की स्कॉलरशिप मिली हुई थी और वो एक बेवा औरत जो कि अच्छी खासी दिमागी मरीज लगती थी उनके ख्याल में। माही, नूर, सोबिया, हया के घर पेइंग गेस्ट के तौर पर रहती थी और साथ साथ एक कैफे में जॉब करती थी। नूर की उर्दू बहुत अच्छी थी और क्यों थी ये सवाल ना तो आज तक किसी के दिमाग में आया था और ना ही इन तीनों में से किसी ने उससे पूछा था। बाइक रेस में नूर का कोई सानी नहीं, ये जुमला सिर्फ 3 दिन पहले तक ही अच्छा लगता था क्योंकि जब से नूर ने माही को बाइक सिखाई थी 3 दिन से वो माही से हार रही थी। इसके बावजूद इन दोनों का कहना था कि हम दोनों में से कोई भी जीते बात एक ही है। गोरी रंगत, हल्के से करली बाल, ब्राउन आंखों वाली खूबसूरत लड़की थी। सोबिया खानजादा पाकिस्तान में कराची की रहने वाली थी। सोबिया अपने अम्मी अबू की अकलौती बेटी थी। उसके बाबा खानदानी रईस थे और सोबिया की ख्वाहिश के मुताबिक उसे लंदन पढ़ने भेजा था, मगर जब उसका मूड ना होता तो वो ना खुद पढ़ती और ना इन तीनों को पढ़ने देती। और उसकी इस आदत से माही को इंतहाई चिढ़ थी और वो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रिहाइश पजीर थी। हया शेख, गोरा रंग, काली आंखें, सिल्की काले बाल, चेहरे पर मासूमियत, देखने में काफी खूबसूरत थी। पाकिस्तान में एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। हया 2 बहनें थी, एक उससे बड़ी जिसकी शादी 2 साल पहले हो गई थी और लाहौर की रहने वाली थी और बोर्ड में पोजीशन हासिल करने की वजह से इसे फुल स्कॉलरशिप मिली थी और वो अपने अम्मी अबू से जिद करके पढ़ने के लिए लंदन आ गई थी।
حیا اپنا خرچہ خود اٹھانے کے لیے ایک سلون میں 4 سے 6 جاب کرتی تھی. اسے پتا تھا اس کے ماں باپ اس کا خرچہ تو اٹھا لیں گے مگر خود شاید بھوکے رہ کر. اس لیے اس نے یہاں آ کے نور کی مدد سے جاب سٹارٹ کر لی اور اپنے ابو کو پیسے بھیجنے سے یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ یونیورسٹی اس کا خرچہ اٹھا رہی ہے. بلی جیسی آنکھیں، صاف رنگ، لمبے بال، تیکھے نکوش، وہ کافی خوبصورت تھی. ان چاروں میں 2 چیزیں سیم تھی. ایک چاروں نماز کی پابند تھی اور دوسری چاروں کے سر پر سکارف ہوتا تھا ہر وقت. ڈیڈ کیسے ہیں آپ؟ حسان ایئرپورٹ سے گھر آ کے سیدھا اپنے ڈیڈ کے پاس آیا تھا. ارے تم کب آئے؟ احمد صاحب جو لیٹے ہوئے تھے اٹھتے ہوئے بولے. ڈیڈ آپ لیٹے رہیں. حسان احمد صاحب کو اٹھتا دیکھ کر واپس ہوتا ہوا بولا. ارے بھائی کچھ نہیں ہوا مجھے، بیٹھنے تو دو. اچھا چلیں بیٹھیں. حسان احمد صاحب کو بٹھاتے ہوئے بولا. اب بتائیں کیسے ہیں آپ؟ حسان احمد صاحب کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا. میں ٹھیک ہوں، بس بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا تھا یار. احمد صاحب حسان کو ریلیکس کرنے کے لیے ہنستے ہوئے بولے. حد ہے ڈیڈ، میں آپ کو کہہ کر بھی گیا تھا خیال رکھیے گا. حسان ناراض ہوتے ہوئے بولا. اچھا بتاؤ تم کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ جس کام کے لیے گئے تھے وہ ہو گیا کیا؟ احمد شاہ نے حسان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا. پتا ہونے کے باوجود بھی پوچھ رہے ہیں آپ مجھ سے؟ حسان نظریں جھکائے دھیمے لہجے میں بولا. حسان، اسے کبھی تکلیف نہیں دینا، نہ میرے سامنے اور نہ میرے جانے کے بعد. ڈیڈ کیا ہو گیا ہے، کیوں کہہ رہے ہیں اس طرح؟ حسان تڑپ کے احمد شاہ سے بولا. وعدہ کرو میں نہیں دوں گا اسے تکلیف ڈیڈ، وعدہ کرو. اوکے وعدہ. ایک بات بتاؤ، ہمیشہ تمہاری آنکھوں میں نظر آنے والی ماہی کے لیے نفرت مجھے اب کیوں نظر نہیں آتی؟ ڈیڈ آپ ریسٹ کریں. حسان بات کو بدلتے ہوئے بولا. واپس تو نہیں جاؤ گے؟ نہیں جاؤں گا. جاؤ تم بھی آرام کرو، تھکے ہوئے ہوگے. جی آپ بھی ریسٹ کریں، میں چینج کر کے آتا ہوں. حسان احمد صاحب کا سر چوم کر دروازے کی طرف بڑھا کہ پیچھے سے احمد صاحب کی آواز نے اس کے قدم روک لیے. محبت تو نہیں ہو گئی تمہیں؟ احمد شاہ نے حسان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے ہوئے پوچھا. آپ کے سوال کا جواب نہیں ہے میرے پاس ڈیڈ، حسان کہتے ساتھ کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا. آخر ایسا کیا ہوا ہے؟ زندگی کا زخم گہرا تھا مگر اتنا نہ تھا. تم سے پہلے بھی میں تنہا تھا مگر اتنا نہ تھا. کیا ہوا ہے؟ ماہی کسے کال کر رہی ہو بار بار؟ نور جو کب سے ماہی کو دیکھ رہی تھی اچانک پوچھ بیٹھی. 2 دن سے مام ڈیڈ سے بات نہیں ہوئی یار، کل بھی بہت ٹرائی کیا تھا. ماہی فکر مندی سے بولی. ریلیکس یار، بزی ہوں گے. نور ماہی کو بہلاتی ہوئی بولی. ہو سکتا ہے مگر کبھی ایسا ہوا نہیں ہے. ماہی اور فکر مندی سے بولی. اچھا یار تو بنا وجہ پریشان ہو رہی ہے؟ کچھ نہیں، بزی ہوں گے. ہو سکتا ہے. ماہی گردن ہلاتی ہوئی بولی. اوئے تجھے کیا ہوا؟ نور جو ادھر ادھر دیکھ رہی تھی تو اس کی نظر سامنے سے آتی صوبیہ اور حیا پر پڑی. منظر کچھ یوں تھا کہ حیا میڈم آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آ رہی تھی اور ان کی ہتھیلیاں چھلی ہوئی تھی اور صوبیہ صاحبہ انہیں سہارا دے کے لا رہی تھی. مر بیٹھ یہاں، مجنو کی ماں. صوبیہ حیا کو چیئر پر بٹھاتی ہوئی بولی. صوبی آرام سے، چوٹ لگی ہوئی ہے اس کے، اور یہ کینٹین ہے، کافی سارے اسٹوڈنٹس بھی متوجہ ہو رہے ہیں. یہ چوٹ کیسے لگی؟ ماہی حیا کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی. یار مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے پاؤں کے نیچے پتھر آ جائے گا، میں تو سکارف ٹھیک کرتے ہوئے چل رہی تھی. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہیں رونے لگ جائے. کتنے سارے اسٹوڈنٹس کے سامنے گری تھی وہ. او حیا بی بی سب پتا ہے مجھے. صوبیہ حیا کو گھورتے ہوئے بولی. صوبی ایک اور لفظ نہیں. نور صوبیہ کو وارننگ دیتے ہوئے بولی. ہنی تم چلو، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں. ماہی حیا کو اٹھاتی ہوئی بولی. ہم بھی چلتے ہیں، نور و صوبیہ ایک ساتھ بولی. نہیں ابھی لاسٹ پیریڈ باقی ہے اکاؤنٹس کا، تم دونوں وہ اٹینڈ کرو. کوئی تو ہو جو نوٹس دے سکے. اوکے. ماہی ان دونوں کو منع کرتی حیا کو لے کر جانے لگی. خیال رکھنا ہنی، نور بولی تھی. ماہی ان کو بائے بول کر حیا کو لے کر چلی گئی. ہائے بڈی کیسا ہے تو؟ واہ جی واہ، بڑے لوگ آئے ہیں ہمارے غریب خانے میں. علی جو اپنے کیبن میں کام میں مصروف تھا حسان کو دیکھتا اٹھ کے اس کے گلے لگا. ہاں ہاں ہاں، شرمندہ کر رہے ہو تو چھوڑ دو، میں نہیں ہونے والا. حسان ہنستے ہوئے بولا. اچھا بتا کیسا ہے؟ علی نے بھی ہنستے ہوئے بولا. میں ایک دم ٹھیک، مجھے کیا ہونا ہے؟ حسان لاپرواہی سے بولا. تم شرمندہ کر رہے ہو تو چھوڑ دو، میں نہیں ہونے والا. حسان ہنستے ہوئے بولا. اچھا بتا کیسا ہے؟ علی بھی ہنستے ہوئے بولا. میں ٹھیک، مجھے کیا ہونا ہے؟ حسان لاپرواہی سے بولا. میں تجھے تھینکس کہنے آیا تھا. موم نے بتایا تھا کہ تو میری غیر موجودگی میں ہر روز ان سے ملنے جاتا تھا. حسان مسکراتے ہوئے علی سے بولا. اور تجھے ایسا کیوں لگتا ہے میں تیرے تھینکس کے لیے بیٹھا تھا؟ علی ایک ابرو اچکاتے ہوئے بولا. ہاں 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 یار کیا ہو گیا، ایسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ حسان علی کو ہنستے ہوئے بولا.
جب ایک بیٹا نہیں تھا تو ظاہر ہے دوسرا تھا، اور یہاں تم آگے شکریہ کہہ رہے ہو۔ علی ناراضگی سے بولا۔ جا، معاف کیا، بتا کیا کھائے گا؟ علی حسان کو کہتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، چل لنچ کرتے ہیں ساتھ۔ حسان علی کو کہتا ہوا اٹھا۔ ہاں صحیح ہے، مگر ایک بات بتا۔ علی حسان کو دوبارہ بٹھاتا ہوا بولا۔ ہاں ماہ ملی؟ علی حسان کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ نہیں۔ حسان نے دھیرے سے کہا۔ تجھے یاد ہے جب تو جا رہا تھا تب میں تیری منتیں کر رہا تھا کہ ماہ کو تکلیف نہیں دینا، تب تم نے کہا تھا کہ تو اسے تکلیف دینے نہیں جا رہا۔ پھر جب میں نے پوچھا کس لیے جا رہا ہے تو نے کہا کہ بعد میں بتائے گا۔ آج بتا دے کیوں ڈھونڈ رہا ہے تو اسے واپس لانا ہے مجھے۔ ہو گیا سوال تو چلے؟ حسان اٹھتے ہوئے بولا۔ ہاں چل، علی کہتا اٹھا۔ وہ جانتا تھا جب حسان کا دل کرے گا وہ تب ہی بتائے گا، اور دونوں بلڈنگ سے باہر نکل گئے تھے۔ ہائے اولیویا۔ ماہی حیا کو ہاسٹل چھوڑ کے گھر آئی تھی۔ ہائی ڈیئر، آئی ایم سوری میں آپ کو ٹائم نہیں دے پاتی، ماہی بولتی ہوئی اولیویا کے پاس بیٹھ گئی۔ ارے کوئی بات نہیں اولیویا، ایک بات تو بتائیں، آپ لندن میں رہتی ہیں، آپ نے اردو کہاں سے سیکھی؟ ماہی کو آج پھر اولیویا کی اردو پر ہنسی آئی تھی، مگر وہ دبا گئی تھی۔ ہم کو تو حسان اور علی نے سکھائی تھی، وہ اور علی یہاں ہی تو رہتا تھا۔ حسان؟ ماہی کا دل رک سا گیا تھا اس نام پر۔ حسان نے؟ وہ یہاں کب آئے؟ ماہی سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ ارے تم کو نہیں پتا، جس یونیورسٹی میں تم پڑھ رہا ہے حسان وہیں تو پڑھا ہے، اور جس کمرے میں تم رہتا وہ بھی حسان کا ہے۔ جب حسان اور علی یہاں پڑھنے آیا تھا تب ہی احمد صاحب نے یہ گھر خریدا تھا، اور شاید یہ حسان کے نام پر ہی ہے۔ اولیویا ماہی کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بولی۔ اولیویا میں روم میں جا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ بہت تھک گئی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں جوس لاتی ہوں۔ نہیں ابھی دل نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو۔